السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ عمران خان کو فوری ہاسپٹل شفٹ کروانے کا مطالبہ کرنے والی پاکستان تحریک انصاف کی اب ساری امیدوں کا مرکز عدالتیں بنتی دکھائی دے رہی ہیں، جن کے حوالے سے علیمہ خان نے آج ایک اہم بیان بھی دیا ہے۔ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیشی کے بعد علیمہ خان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تب ہی ممکن ہوگی جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کیسز کی سماعت کریں گے، اور جب ضمانتیں ملیں گی تو اسی وقت عمران خان کو جیل سے سیدھا الشفا ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ علیمہ خان نے جسٹس سرفراز ڈوگر سے اپیل کی ہے کہ وہ عمران خان کے کیسز فوری طور پر سنیں۔ دوسری جانب پارلیمنٹ میں اپنا دھرنا اور خیبر پختونخوا میں راستوں کی بندش ختم کرنے والی پی ٹی آئی اب رمضان کے بعد ایک اور احتجاج کی تیاری کا اشارہ دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی عمران خان کی رہائی کے لیے فورس تشکیل دے رہے ہیں، عید کے بعد اس کو متحرک کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی اب کیا سوچ رہی ہے اور رمضان کے بعد گرینڈ احتجاج لانچ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات شفیع جان صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ شفیع جان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سہیل آفریدی صاحب نے خان صاحب کے لیے جو رہائی فورس بنائی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ایک ڈیسپریٹ میجر ہے یا ایک بہت ڈیسپریٹ سٹیپ ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک رہائی فورس کا تعلق ہے، سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے سپریم کورٹ میں جب پیشی تھی، اس کے بعد جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اسی گفتگو میں انہوں نے رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا، جو کہ ایک مثبت قدم ہے۔ اس ایک ہی کام ہوگا کہ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جتنی چیزیں ہوگی وہ دیکھے گی۔ جس دن عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، یہ ڈیزالو کر دی جائے گی، اس کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہوں گے، اور اس کو سی ایم سہیل آفریدی صاحب خود مانیٹر کریں گے، باقاعدہ اس کی ممبرشپ ہوگی، اس سے اور ٹیکنگ ہوگی اس کی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو نوجوان ہے یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، کیونکہ 90% پاکستانیوں کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی طور پہ ان کا تعلق نہیں ہوگا، البتہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں بڑے کنسرن ہے۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے تمام نوجوانوں کے لیے جو اس فورس کا حصہ بن کے عمران خان صاحب کی رہائی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ صحیح، اور اس پلیٹ فارم سے جب یا کوئی بھی خود کو رجسٹر کریں گے، جسٹ ان کیس اگر ان کا ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے یا گورنمنٹ کے ہاتھ چلا جاتا ہے، تو پھر تو یہ بہت زیادہ پرابلم نہیں بن جائے گی آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں، اس میں ڈیٹا میں لیک ہونے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر لیک ہو بھی جائے تو اس میں ایسا کون سا غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہے کہ جس سے لیک ہونے سے مسئلہ بنے گا؟ دیکھیں یہ جو فورس ہوگی یہ پرامن فورس ہوگی، یہ قانونی اور آئینی راستے پہ چل کے ہی عمران خان صاحب کی رہائی کی سبب بنے گی، کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہوگا۔ آپ نے تحریک انصاف کے پروٹیسٹ دیکھے ہوں گے کہ کبھی بھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، اس کے باوجود جو ہمارے ساتھ ہوا، جس طریقے سے فسادیت اور باربریت جو ڈی چوک پہ ہوا، 14 شہادتیں ہماری ہوئی، 9 مئی میں ہمارے لوگ شہید ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ 64,000 FIRs ہو چکی ہیں، 20,000 لوگ ہمارے جیلوں میں جا چکے ہیں، ملٹری کورٹس میں ہمارے کارکن ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم قانونی اور آئینی راستے پہ اپنا سفر جو ہے وہ کر رہے ہیں، عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس عدالتوں سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس راستہ بھی یہی ہے، اسی راستے کو اپنا کے ہی وے فارورڈ بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح سر، آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ عدالتوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو علیمہ خان نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں، وہ جلد عمران خان صاحب کی ضمانتوں کے کیسز کی سماعت کریں گے اور اپنے پاس لگائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ عدالتوں کا رول دیکھ لیں تو بڑی کلیئر پکچر ہے۔ اس وقت جب ہم دھرنا دے رہے تھے، جب لوگ از خود نکلے ہوئے تھے، کوئی کال نہیں دی گئی تھی، خیبر پختونخوا کے شہرائے تمام بنتے، تو پشاور ہائی کورٹ میں ایک عام بندہ پٹیشن لے کے جاتا ہے، وہ پٹیشن اسی دن لگتی ہے، اسی دن اس پہ فیصلہ آتا ہے، اور آئی جی کو بلا کے 24 گھنٹے میں امپلیمنٹیشن کی حکم ہو جاتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 15 سے زیادہ پٹیشن ہماری ملاقاتوں کے حوالے سے وہاں پہ جمع ہے، جو نہ لگائی جا رہی ہے نہ سنی جا رہی ہے۔
اسی طرح اگر آپ سپریم کورٹ دیکھ لیں تو 10 سے زیادہ پٹیشن ہماری وہاں پہ ہے جو ملاقاتوں کے حوالے سے ہے، عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے، نہ وہ سنی جا رہی ہے اور نہ ہی وہ لگائی جا رہی ہے۔ 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز نے ایک پٹیشن سائن کی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ملاقات کے حوالے سے، عمران خان صاحب کو طبی سہولیات دینے کے حوالے سے ابھی تک وہ پٹیشن نہیں لگی۔ یہ دوہرا معیار ہے، انصاف کے جو تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تحریک انصاف پینلائز ہو وہاں پہ وہ پٹیشن لگ جاتی ہے، جہاں پہ تحریک انصاف کے حق اپنا حق مانگتی ہو تو وہاں پہ وہ پٹیشن نہیں سنی جاتی، نہیں لگائی جاتی۔ جو دوہرا معیار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آج علیمہ بی بی نے بھی ایک بیان دیا کہ یہ عمران خان صاحب کو ضمانت مل سکتی ہے اور اس کے بعد ان کو الشفا ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹ میں اگر آپ کی پٹیشنز جو کہ لگ ہی نہیں رہی، ڈیٹس ہی نہیں مل رہی، اگر وہ لگ جاتی ہیں تو وہاں سے ضمانت خان صاحب کو مل سکتی ہے؟ آپ لوگ پر امید ہیں؟ دیکھیے ان کیسز میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں ان کیسز کی حقیقت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہ اگر میرٹ پہ فیصلے ہونے لگے تو 2 دن میں تمام تر جو درخواستیں ہیں، جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو بنا ہوا ہے، اور صحت کا جو ایشو ہے وہ بالکل اس میں فیملی جو ہے درمیان میں آئے گی۔ جو فیملی کی جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ پوری کرنی چاہیے، اور تحریک انصاف اس ڈیمانڈ کے ساتھ کڑی ہے۔ فیملی یہ کہتی ہے کہ فیملی کے زیر نگرانی ان کے ذاتی معالج کے ساتھ ان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور وہاں پہ ان کا علاج ہو، لیکن حکومت اپنی ضد اور اپنی انا پہ اڑی ہوئی ہے۔ جب ہماری گورنمنٹ تھی، نواز شریف کا جب ایشو بنا تھا، جب اس کو پاکستان کے ایک ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تھا، تو اس سے اگلا کمرہ جو تھا وہ مریم نواز کو دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عدنان ان کا ذاتی معالج تھا، وہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر جب پلیٹلیٹس کا ایشو بنا تو اس کی پسند کا ملک دیا گیا، پسند کا ہاسپٹل دیا گیا اور پسند کا ہی شہر دیا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ 4 سال وہاں پہ مقیم رہے، انہوں نے کوئی علاج نہیں کیا، سیاسی انگیجمنٹس کرتے رہے، لیکن ہمارے ٹرم پہ جب عمران خان صاحب کی بات آتی ہے تو عدالت کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، نہ پٹیشن لگائے جاتے ہیں، یہ نہ سنے جاتے ڈسکریمنیشن ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، ایسی صورت میں پھر دھرنا کیوں ختم کیا پارلیمنٹیرینز نے؟ آپ لوگ پریشر بنائے رکھتے، دھرنا دیے رکھتے، حکومت کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر تو پڑنا تھا۔ دیکھیے آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، یہ بدترین امریت میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایم این ایز کو اپنے ان کے ہاؤس میں محصور کر دیا گیا ہو، پارلیمنٹ لاجز میں جو اندر ہو ان کے پیچھے گیٹ کو تالے لگا دیے گئے ہو، سینٹ کے اراکین کو سینٹ میں بند کر دیا گیا ہو، خیبر پختونخوا کے جو ایم پی ایز تھے ان کو اپنے خیبر پختونخوا ہاؤس میں محصور کر دیا ہو۔ بدترین امریت میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ حکومت نے سب کچھ خود کیا، ریڈ زون کو سیل کیا، پارلیمنٹیرینز کو محصور کیا، 5 دن وہاں تک دھرنا جاری رہا۔ دیکھیں جہاں تک ختم کرنے کی بات ہے، تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ چکزئی صاحب کے پاس اور علامہ ناصر صاحب کے پاس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ ناصر نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جب انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا تو تحریک انصاف نے اس کے ہر فیصلے کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہے۔ ایک تو رمضان آ رہا تھا، دوسرا یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم بھرپور طریقے سے واپس آئے، بھرپور قوت سے، بھرپور طاقت سے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم ری گروپنگ کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کی بات کو سمجھوں تو یہ جو دھرنا ناکام ہوا ہے اس کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب پہ اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہ آتی ہے، کیونکہ کل ہمارے پروگرام میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس دھرنے کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہمیں ختم کرنا پڑا۔ دیکھیں دھرنا ناکام ہونا یا کامیاب ہونا یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے کافی ساری چیزیں حاصل کی۔ دیکھیں جب ریڈ زون سیل ہوتا ہے تو پوری دنیا میں نیوز بنتی ہے، وہ بنی۔ عمران خان صاحب کی صحت کے ایشو کو انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام تر سوشل میڈیا دیکھا ہوگا جو کہ اسی پہ فوکس تھا، جو ہم آواز اٹھانا چاہتے تھے، جو ہم اپنے ایک ایشو، اپنی آواز دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے، اس میں ہم کامیاب رہے۔ اب جب تک اس کی امپیکٹ کی بات ہے تو کہ جب پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، کیونکہ یہ جنید اکبر خان صاحب نے کہا تھا کہ پارلیمنٹیرینز تمام اسلام آباد پہنچے اور یہاں پارلیمنٹ کے سامنے اور سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا ہوگا، لیکن پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے کہ جس طریقے سے تالے لگائے گئے، گیٹس بند کر دیے گئے، محصور کر دیے گئے۔ اتنا ڈر ہے 200 سے 250 پارلیمنٹیرین کا کہ وہاں پہ پریزنس وینز آ گئی، پولیس آ گئی، دھکم پیل ہوئی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جو چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے حاصل کر لی ہیں۔ اب ایک تو رمضان اور دوسرا ہم چاہتے
چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ بیٹھیں، سیاسی ہماری قیادت بیٹھے، صوبائی قیادت، مرکزی قیادت بیٹھے اور ایک بھرپور طریقے سے انشاءاللہ دوبارہ ہم آئیں گے، بھرپور طاقت سے، بھرپور قوت سے اور ایک نئی پلاننگ کے ساتھ۔ لیکن شفیع جان صاحب، یہ اس وقت اسلام آباد کے علاوہ اگر میں پشاور کی بات بھی کروں تو پشاور ہائی کورٹ نے انٹروین کیا، حکم نامہ دیا، اور اس حکم نامے کی روشنی میں آئی جی نے سڑکیں بھی کھلوا دیں۔ تو یہ تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ کل کو اگر کے پی گورنمنٹ اپنے ہی علاقے کی سڑکیں بند کرنا چاہے گی تو وہ نہیں کر سکے گی۔ یہ حکمت عملی بھی ناکام نہیں ہوگی؟ ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف جب بھی چاہے وہ پورے پاکستان کو جیم کر سکتی ہے۔ یہ جو دھرنا تھا، یہ جو لوگ شہراؤں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تحریک انصاف نے آفیشلی کوئی کال نہیں دی، نہ ہی سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے دی، نہ ہی پارٹی نے دی۔ یہ لوگ خود سے نکلے ہوئے تھے کیونکہ عمران خان صاحب کے صحت کا ایشو تھا۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس کا گڑھ ہے، قلعہ ہے، اور یہاں پہ جو لوگ نکلے تھے وہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے تھے، وہ ان کو تشویش تھی۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کا حکم آیا تو ہائی کورٹ کے حکم کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، کیونکہ ہمیں عمران خان صاحب نے سکھایا کہ آپ نے عدالتوں کا احترام کرنا ہے، اور ہمیشہ ہم نے عدالتوں کا احترام کیا ہے۔ چلیے سر، آپ نے عدالتوں کا احترام کیا، لیکن آپ لوگوں کی جو ایک درخواست تھی، بار بار آپ لوگ ایک زور دے رہے تھے کہ خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ان کی رسائی خان صاحب تک کی جائے، لیکن نہیں کی گئی۔ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تو پوری نہیں ہوئی۔ دیکھیں، جہاں تک رسائی کی بات ہے وہ ان کا بنیادی حق ہے۔ دیکھیں، یہ جو صحت کا ایشو ہے، میں بارہا ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ صحت کا ایشو ہے، یہ عمران خان صاحب کی فیملی کا ایشو ہے، کیونکہ یہ سیاسی ایشو نہیں ہے۔ تو فیملی جو چاہے گی، جو علیمہ خانم صاحب کی ڈیمانڈز ہیں، جو وہ مطالبات رکھیں گی، جس طرح ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر نوشیروان کا مطالبہ ہوا، ڈاکٹرز کے نام دیے گئے، ڈاکٹر عاصم یوسف کا نام دیا گیا، یہ ان کے جائز مطالبات ہے اور تحریک انصاف اس کے ساتھ کڑی ہے، لیکن یہ مطالبات مانے نہیں جا رہے۔ ہٹ درمی ہے، ضد ہے، انا ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت پہ سیاست ہو رہی ہے، تحریک انصاف ان کی صحت پہ سیاست نہیں کرنا چاہتی۔ ان کو وہ طبی سہولیات میسر نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ اکتوبر سے ان کو تکلیف ہے، تو جنوری میں انہوں نے شفٹ کیا، پھر اس کو بھی چھپایا گیا، پھر جس طریقے سے بات بریک ہوئی اس کے بعد بھی چھپانے کی کوشش ہوئی۔ جو پروسیجر 20 منٹ کا بتایا جا رہا ہے وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہے۔ پھر اس کو چھپانا، عمران خان صاحب سے ملاقات بند کر دینا، فیملی کا نام ملنا، ذاتی ڈاکٹر کو رسائی نہ دینا، یہ چیزیں مزید تشویش کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف آج بھی وہی ڈیمانڈز کر رہی ہے جو ان کی فیملی کر رہی ہے ان کی صحت کے حوالے سے، اور آج بھی ان کے ساتھ بالکل چٹان کی طرح تحریک انصاف کڑی ہے۔ بالکل اس وقت ہمارے مطالبات تو نہیں مانے جا رہے، اس سے مطالبات کے منانے کے لیے ہی اب دیکھیں، اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جا رہے، دھرنا بھی کر لیا، احتجاج بھی کر لیا، سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا، رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو 2 دفعہ ڈیل کی آفر کی گئی، اب خان صاحب ڈیل بھی نہیں لے رہے، آپ لوگوں کی جو حکمت عملی تھی وہ بھی ہوگی۔ اب رمضان کے بعد آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کیا رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ حکومت بارہا ڈیلز آفر کر رہی ہے۔ یہ پہلے کہتے تھے کہ جی ہم کوئی ڈیل آفر نہیں کر رہے، اسی بات پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے خود سٹیمپ لگا دی ہے کہ حکومت بارہا عمران خان صاحب کو ڈیلز آفر کر رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نہ ڈیل ایکسیپٹ کر رہے ہیں نہ ان کو ڈیل دیں گے۔ یہ این آر او عمران خان صاحب سے مانگ رہے، کوئی این آر او نہیں ملے گا۔ اچھا سر، دوسری بات یہ ہے، یہ فیصل واڈا صاحب نے چیلنج کر دیا رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ وہ بتائیں کہ کون سی ڈیل خان صاحب کو آفر ہوئی ہے، انہوں نے ان ساری خبروں کی تردید کر دی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کا تعلق کس جماعت سے ہے، وہ کس جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ نہ ہی پیپلز پارٹی اس کو آن کرتی ہے، نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون اس کو آن کرتی ہیں۔ وہ کس کیپیسٹی میں یہ چیزیں کر رہی ہیں؟ اگر پھر بھی رانا ثناء اللہ سے انہوں نے کوئی ثبوت مانگے ہیں تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب جانے اور فیصل واڈا صاحب جانے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بارہا عمران خان صاحب کو ڈیلز آفر ہو رہی ہے، لیکن وہ جوان مردی کے ساتھ چٹان کی طرح اس نظام کے خلاف کرے ہیں، نہ ڈیل کریں گے نہ ان کو ڈیل دیں گے۔ صحیح سر، اب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ خان صاحب کو 25 فروری کو انجیکشن لگوانے کے لیے ہاسپٹل لایا جائے گا، بٹ وہ ٹیمپریری ہوگا۔ آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک بڑی کنسرننگ سچویشن ہے، تو ان کو ہاسپٹل میں پراپرلی شفٹ کیا جائے۔ اب یہ ایشو کیسے حل ہوگا سر؟ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی عام قیدی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہے، عمران خان صاحب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہے، سب سے مقبول ترین رہنما ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے، 180 ان کے نام پہ سیٹیں آئی تھی، جس کو کم کر دیا گیا، جس سے ہم پنجاب کی حکومت ہم سے چھینی گئی۔ کراچی کا مینڈیٹ عمران خان صاحب سے چھینا گیا، بلوچستان میں عمران خان صاحب کی سیٹیں چھینی گئی۔ عمران خان صاحب ایک عام آدمی نہیں ہے، ان کی صحت کے بارے میں جو بھی ہمیں
تشویش ہے, جو بھی ان کی فیملی کو تشویش ہے, جو ان کے مطالبات ہے وہ پورے کرنے چاہیے. اگر پورے نہیں ہوں گے اور جس طریقے سے حکومت ٹریٹ کر رہی ہے, جس طریقے سے ان کی صحت کے ساتھ سیاست کھیل رہی ہے, اکتوبر سے ان کو تکلیف تھی, بینائی ان کی متاثر ہو چکی ہے, ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ منٹ کے ساتھ اس کی بینائی متاثر ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ان کے فیملی کے زیر نگرانی میں, ذاتی ڈاکٹر کے زیر نگرانی میں, اور ان کا علاج وہاں پہ ہو. یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے, بنیادی مطالبہ ہے, عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے. اگر یہ چیز حکومت نہیں کرے گی تو ہم دوبارہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے, جو ہماری صوبائی قیادت ہے, وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم کچھ چیزوں پہ سوچ رہے ہیں, کچھ آپشنز پہ سوچ رہے ہیں, چیزوں کو ریفائن کیا جا رہا ہے, TOR سیٹ کیے جا رہے ہیں. جو عمران خان صاحب کی رہائی فورس ہے, یہ بھی اسٹریٹ موومنٹ جو سہیل آفریدی صاحب کو ذمہ داری ملی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے, جس طریقے سے اس نے یعنی لیڈ شفیع کیا جان ہے, صاحب کسی گرینڈ احتجاج کی تیاری ہے آپ کہہ سکتی ہیں, کیونکہ ہم اس وقت رہائی فورس پہ ہم نے تمام تر فوکس کرنا ہے. اس رہائی فورس کی ممبرشپ, اس کی اوور ٹیکنگ, اس کے نمبرز پہ کام کرنا ہے, چین آف کمانڈ پہ بات ہونی ہے. پھر انشاءاللہ جب رمضان کے بعد جب بھی ہم واپس آئیں گے, ہم بھرپور قوت سے, بھرپور طاقت سے واپس آئیں گے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, شفیع جان صاحب نے گرینڈ احتجاج کی تیاری کی خبر دی ہے. اور اب پروگرام کے اس حصے میں ہم آج غزہ امن بورڈ کے واشنگٹن میں ہونے والے پہلے اجلاس پر بات کریں گے, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے ہیں. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جوہر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کرے گا, مگر حماس کو غیر مسلح کرنے میں شامل نہیں ہوگا. تو اس کو پاکستان کی ایک واضح پوزیشن سمجھا جائے؟ جی بالکل, یہ پاکستان کی واضح پوزیشن ہے. دیکھیں, ایک تو خیر یہ بورڈ آف پیس جو ہے اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو اس میں ہونی ہے, تو وہ بورڈ آف پیس کے انڈر تو ہوگی, لیکن پھر بھی وہ ایک الگ اینٹیٹی ہے. تو پاکستان کا اس پہ بھی موقف واضح ہے کہ پاکستان کو یہ امریکہ نے ریکویسٹ کی تھی, اور پاکستان نے صرف یہ کہا تھا کہ جی ہم جو یہ ریکویسٹ ہے اس پہ غور کریں گے, جو ہے اس کا مشن کا سکوپ کیا ہوگا, باقی چیزیں کیا ہوں گی. اور پاکستان صرف پیس کیپنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے, پیس انفورسمنٹ نہیں کرے گا. اور وہ جو ہے یہ تو بیکاز پاکستان کو بہت زیادہ ایکسپیرینس حاصل ہے پیس کیپنگ میں, تو یونائٹڈ نیشنز کا پاکستان پرابلی سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز میں رہا ہے. لیکن پیس انفورسمنٹ جو ہے, دیکھیں وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. اس میں پھر اب جس طرح حماس کو اگر غیر مسلح کرنا ہے تو پاکستان اس میں انوالو تو نہیں ہو سکتا. وہ ایک بار ہاں جب وہ سب ہو جائے اور اس کے بعد پیس کیپنگ ہو تو پھر اس پہ غور ہو سکتا ہے. سو اس لیے بالکل پاکستان کا جو یہ موقف ہے یہ واضح بھی ہے, اور یہ یعنی ہماری یہی پوزیشن رہے گی, ہم اس پوزیشن سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے. جی بالکل, یہ پوزیشن جو صحیح. جوہر صاحب, وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی یہ ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان کے غزہ کے انحصار کا بورڈ آف پیس کے ٹرمز آف ریفرنس پر ہوگا. تو فی الحال کیا بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو مشروط یا کنڈیشنل سمجھا جائے؟ دیکھیں, پاکستان نے ظاہر چارٹر کو سائن تو کیا ہے, لیکن پاکستان نے جب یہ چارٹر سائن کیا تو اس میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو وہ جو 8 ملک تھے جو مسلم دنیا کے ممتاز ترین ممالک ہیں, جس میں سعودی ہے, UAE ہے, ترکیہ ہے, ایجپٹ ہے, قطر ہے, جارڈن ہے, تو یہ ان کے ساتھ مل کے پاکستان جوائن کر رہا ہے پاکستان. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایک ان سارے, اور یہ وہ سارے وہی ملک ہیں جن کو کنسلٹ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ 20 پوائنٹ کا پیس پلان بنانے سے پہلے بھی. تو اس میں ان سارے ملکوں کا مشترکہ موقف یہ ہے کہ پاکستان یہ اور باقی جو یہ سارے ممالک ہیں اس میں اس لیے شامل ہوں گے کہ ایک تو ایک بلاک کے طور پہ وہ مفادات جو ہیں فلسطینیوں کے مفادات اس کا تحفظ کریں گے, اور وہاں پہ جو امن و سلامتی جو ہے اس خطے کی اس کا تحفظ کریں گے. تو اس لیے جو ہے وہ میں کہوں گا کہ ایک پرنسپلڈ اس میں آمادگی ہے, اصولی آمادگی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے نا اس بورڈ آف پیس کے آگے کنٹورز کیا ہوتے ہیں, ٹرمز آف ریفرنسز اور جو ہے ٹرمز آف ریفرنس, اور پھر باقی چیزیں جو ہیں اس کی دیکھیں. ابھی تو وہ UN مینڈیٹ میں تو ہے, یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 2803 جو ہے اس کے تحت یہ بورڈ قائم کیا گیا.
صحیح. لیکن اب اس بورڈ کے جو مقاصد ہیں، جو 3-4 اہم مقاصد ہیں، کہ وہاں پہ ایک تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہ دیکھیں ریہیبلیٹیشن ہونی ہے، ریکنسٹرکشن ہونی ہے، ایک وہاں پہ ایڈمنسٹریشن جو سی ہے ایک اس کی سیمبلنس ہونی ہے، اور پھر اصل چیز جو سی ہے جس پہ یہ سارے 8 مسلمان ملک متفق ہیں کہ ایک روڈ میپ جو ہے فلسطینین اسٹیٹ کی طرف، ان کے جو حق خود ارادیت ہے اس طرف جایا جائے. وہ ظاہر ہے ایونچوئل جو ہے آبجیکٹو تو وہی ہے، تو اس کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ سر یہ بورڈ آف پیس آپ کے حوالے سے یا ان یور ایکسپیرینس یہ کتنا کامیاب ہوگا؟ آپ کے کیا خدشات ہیں اس کو لے کے اور کیا توقعات ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ دیکھیں اس قسم کی کوئی باڈی کبھی دنیا میں بنی نہیں ہے اس سے پہلے، تو دس از اے فرسٹ ان اے وے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ بنایا ان کا یہ جو 20 پوائنٹ پیس پلان تھا، تو اس میں مسلمان ملکوں سے انہوں نے کنسلٹ کیا، اور مسلمان ممالک کیا چاہتے تھے. وہاں پہ دیکھیں جس طرح کی قتل و غارت ہو رہی تھی، وہاں پہ بالکل ایک ڈیوسٹیشن جو ہے نا 72,000 72,000 سے زیادہ وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئیں. اس کے بعد پھر دیکھیں 90% بلڈنگیں تباہ ہو گئی ہیں، نہ وہاں پہ پانی ہے اس وقت، اس کا صحیح انتظام، نہ بجلی ہے، نہ ہاسپٹلز ہیں، نہ سکولز کام کریں، کوئی بیسک کمیونٹیز بھی نہیں ہیں. تو اور پھر وہ وہاں پہ اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت ہے، باقی ساری جو اشیاء ہوتی ہیں زندگی کی جو ہے نا بیسک ضروریات کے لیے، اس کی بھی شدید قلت. تو سب سے پہلے تو وہاں پہ دیکھیں ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ہونی ہے. تو مسلمان ممالک ہی چاہتے تھے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک سیز فائر، دیر پا سیز فائر ہو، دوبارہ سے وہ کانفلکٹ نہ شروع ہو جائے جو اتنا ڈیوسٹیٹنگ ہے. دوسرا پھر یہ کہ یہ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ہو، ریکنسٹرکشن ہو پھر اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سر یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوگا یہ جو ریکنسٹرکشن ہوگی اور یہ جو پیس کے لیے جتنے اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیں وقت تو لگے گا اس میں. ابھی اس آج جو میٹنگ ہونی ہے بورڈ آف پیس کی، اس میں جو توقع ہے ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اعلان کریں گے $5 بلین کے فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں ابھی تک یا پلیجز ہوئے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے ISF، اس کے بارے میں بھی کوئی اعلان کریں گے. اور پھر ظاہر ہے شاید وہ بیسک کنٹورز بھی انہوں نے یا TOR جس کو آپ کہتے ہیں اس پہ بھی کام کیا ہوگا، اس پہ بھی کچھ اناؤنسمنٹس یا کچھ ڈیسیشنز ہوں گے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا. لیکن دیکھیں یہ سالوں کا یہ جو ہے نا عمل ہوگا، اس میں بہت وقت لگے گا. جی خصوصاً جو دیکھیں ریلیف اور ریہیبلیٹیشن تو اس کا پہلا مرحلہ ہے. جو دوسرا مرحلہ ہوگا ریکنسٹرکشن کا، اس میں تو بہت سال لگیں گے. اس میں مختلف اندازے ہیں لیکن several years at least. اور پھر اس دوران میں وہ کنڈیشنز جو ان کی صرف ریکنسٹرکشن نہیں ہے، باقی کنڈیشنز بھی، ڈی ملٹرائزیشن ہے وہاں پہ، وہ جو امریکنز کہہ رہے ہیں ڈی ریڈیکلائزیشن ہوگی وہاں پہ، ایک جو ان کی گورننس کو انہوں نے بہتر کرنا ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں وہ ساری کنڈیشنز میٹ ہوں گی تو پھر ایک پوائنٹ ہے نا اس وہ 20 پوائنٹ پیس پلان میں جو یہ کہتا ہے کہ ایک روڈ میپ پھر اس کے بعد جو ہے دیا جائے گا. صحیح. اور سر ایک چیز بتائیے گا کہ رشیا ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، کئی یورپین ممالک نے بورڈ آف پیس میں کوئی بھی اپنی شمولیت نہیں کی، تو اس سے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ متاثر ہوئی ہے؟ جی دیکھیں اچھا رشیا کا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ روس نے نہ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی غور کر رہے ہیں اس کے اوپر. اچھا یورپ کے کئی ممالک جو ہیں، کچھ ممالک تو آئے ہیں اس میں، جس طرح دیکھیں ابھی بھی اس میں ایک پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں ہنگری کے، اوربان جو ہیں، کچھ اور ممالک بھی ہیں. لیکن وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ویسٹرن یورپ میجر کنٹریز ہیں جس طرح UK، فرانس وغیرہ وہ نہیں ہے. کینیڈا کو انویٹیشن دی گئی اور ودرا کیا گیا، وہ بھی نہیں ہے، ان کے کچھ خدشات ہیں یا تحفظات ہیں. لیکن باقی دنیا سے دیکھیں اس میں آج کی جو یہ ہوگا جو میٹنگ ہے اس میں 40 ملک جو ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بڑی تعداد ہے. شروع میں ٹرمپ نے کوئی 60 ملکوں کو دعوت دی تھی، تو اس میں سے 40 اس میں شرکت کر رہے ہیں. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اس کو کتنا جو ہے نا دنیا میں اس کو جو ہے نا کتنی سپورٹ ملے گی، تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو ریزولوشن ہے 2803 وہ ایک انڈر چیپٹر 7 ایک بائنڈنگ ریزولوشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بیسک مقاصد ہیں نا اس پہ تو سارے ملکوں کو سپورٹ کرنا ہے. یہ تو یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی طرف سے ایک بائنڈنگ چیز ہے. لیکن
اب اس پہ کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی اچھا اس کے تو یہ دوسرے کانفلکٹس کے بارے میں بھی یہ بورڈ آف پیس جو ہے صرف غزہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ دنیا کے لیے، تو وہ ایک بات کی بات ہے۔ فی الحال تو ابھی کئی سال تو اسی مسئلے پہ لگ جائیں گے، اور پاکستان کی جو اس میں شرکت ہے وہ غزہ کے حوالے سے ہی ہے۔ صحیح سر، ایک طرف امریکی میڈیا ایران پر حملے کی بار بار بات کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، پریڈکشنز کی جا رہی ہیں، اور جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بھی مسلسل دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ سر ایک طرف وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، دوسری طرف وہی جو غزہ میں امن بورڈ ہے وہ اس میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ کچھ تضاد سمجھ نہیں آ رہا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں نے اس پہ کامنٹس میں پچھلے کچھ مہینوں سے دے رہا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا جب یہ مسئلہ کافی زیادہ سیریس تھا، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ لگتا تھا کہ آج یا نہیں تو کل جو ہے اٹیک کر دیں گے، جب وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے تھے، تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھیں 3 چیزیں میں دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ پروٹیسٹ لمبے چلے اور یہ انہوں نے کنٹرول نہیں کیے تو شاید وہ، اور ان کو لگا کہ رجیم چینج ہو سکتا ہے تو وہ انٹروین ابھی کر دیں گے۔ اگر ان کو پروٹیسٹ ڈائی ڈاؤن کر کے اگر وہ ان کو کنٹرول کر لیا گیا تو پھر امریکہ اٹیک نہیں کرے گا، اور پھر وہ کوشش کریں گے اسکویز کرنے کی، پریشرائز کرنے کی ایران کو کہ وہ نیوکلیر والے مسئلے پہ کنسیشنز دے بہت میجر۔ اچھا دیکھیں، چیزیں ایگزیکٹلی اسی طرف گئی ہیں۔ وہ پہلی چیز نہیں ہوئی، جب انہوں نے دیکھا پروٹیسٹ ڈائی ڈاؤن کر گئے تو انہوں نے پھر اٹیک نہیں کیا۔ انہوں نے بہت زیادہ پریشرائز کیا ایران کو۔ وہ کس طرح کیا؟ سفارتی طور پہ بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے فوجیں وہاں پہ جو اکٹھی کرنی شروع کر دیں، بحری بیڑے موو کرنے شروع کر دیے۔ وہ دیکھیں وہاں سے USS ابراہم لنکن، اب ایک اور جو ہے نا ایئر کرافٹ کیریئر بھی موو کر دیا ہے۔ آلریڈی بھی ان کے وہاں پہ کوئی 18-19 ملٹری اڈے ہیں، بہت ہی زیادہ جو ہے نا ان کی ملٹری اسٹرینتھ ہے وہاں پہ۔ تو پریشر بڑھنا شروع ہوا تو ایران ایونچولی مان گیا۔ اب وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن اس میں میری اب تیسری چیز جو میں نے اس وقت کہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور اگر ایران نے کوئی میجر کنسیشن نہ دی تو پھر امریکنز لمیٹڈ اسٹرائکس کریں گے ان کے نیوکلیر انسٹالیشنز پہ، ان کے میزلز انسٹالیشنز پہ بھی۔ تو میرا ابھی بھی یہی خیال ہے، جو تجزیہ میرا تب تھا اور وہ چیزیں بھی اسی طرف چل رہی ہیں، کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو پھر امریکن اسٹرائکس کریں گے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ایران کچھ کنسیشنز دینے پہ تیار ہے۔ دیکھیں جو JCPOA ہوا تھا، جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جس کو کہتے ہیں، جو معاہدہ ہوا تھا ایک بڑے سالوں کی تگدو کے بعد 2015 میں، اس میں 3.5% تک ان کو الاؤ تھا یورینیم کی افزودگی، جو کہ سویلین نیوکلیر یوز کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اچھا اب امریکنز کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے بھی آپ نیچے آئیں، آپ 0% پہ آئیں، کوئی آپ فریز کریں یورینیم کی افزودگی، اور پھر جو آپ نے 408 کلو گرامز آپ کے پاس ہیں جو آلریڈی آپ نے افزودہ کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ ہمارے IAEA کے حوالے کریں یا کسی اور ملک کے حوالے کریں۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ آسان نہیں ہے ایران کے لیے اس کو تسلیم کرنا ان کی شرائط کو، لیکن پھر بھی لگ رہا یہ ہے کہ ایران پہلے سے زیادہ کنسیشنز دینے پہ تیار ہے۔ تو بٹ اگر معاہدہ نہیں ہوا، اگر وہ بات نہیں بنی تو پھر اسٹرائکس کا چانس بالکل ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، جوہر صاحب اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بورڈ کیا کردار ادا کرے گا۔ اور اب پروگرام کے آخر میں ہم آزاد کشمیر میں ہونے والی ایک اور سیاسی کشمکش پر بات کریں گے، جس میں وفاق کے 2 اہم ترین اتحادی اس وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور نون لیگ رہنما شاہ غلام قادر نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ موجودہ پیپلز پارٹی حکومت آزاد کشمیر اسمبلی میں اعتماد کھو چکی ہے، اور اپوزیشن کے پاس تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے نمبرز جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن کا یہ الزام ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت فیورٹزم میں ملوث ہے اور ایوان کو اعتماد میں لیے بغیر بجٹ میں کئی اہم تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں ہو رہی ہیں ایک ایسے وقت میں جب 17 نومبر 2025 کو ہی موجودہ آزاد کشمیر اسمبلی میں پیپلز پارٹی کا نامزد کردہ چوتھا وزیر اعظم آیا، اور موجودہ حکومت کو بنے ابھی صرف 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے۔ کشمیر میں ایک بار پھر سیاسی صورتحال اتنی جلدی تبدیل ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ رہنما اور رکن آزاد کشمیر اسمبلی مشتاق منہاس صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مشتاق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی تو پیپلز پارٹی حکومت کو بنے صرف 3 ماہ کا عرصہ گزرا تھا، اچانک سے اپوزیشن کو یہ کیوں لگنے لگا ہے کہ پیپلز پارٹی درست راستے پر نہیں چل رہی؟ آپ کی کیا چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور ہمیں کوئی اس سے کوئی زیادہ اس طرح کا اختلاف نہیں ہے،
لیکن ایک چیز ان کے گٹی میں پڑی ہوئی ہے، بیڈ گورننس. پیپلز پارٹی جہاں کہیں بھی گئی ہے انہوں نے یعنی اداروں کو تباہ کیا ہے. میں اگر پرفیکٹ مثال دوں تو PIA، اس طرح کے اور سارے جتنے اسٹیل مل کراچی کہ اداروں کے اندر جہاں کہیں گنجائش نہیں بنتی وہاں پر پیپلز پارٹی لوگوں کو بہت زیادہ وہاں پر کھپت کرا کے نہ اپنے ووٹوں کے لیے وہ ادارے ہی تباہ کر دیتی ہے. اب آزاد کشمیر میں ان 2 ماہ کے دوران یہ ہوا کہ بجٹ میں پیسے وہی ہیں لیکن ہوائی اعلانات اربوں روپے کے ہو رہے ہیں. 5-5 لاکھ روپیہ رکھ کے تو سڑکوں کے ٹینڈر کیے جا رہے ہیں. اسی طرح اسکول کالجز اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ آئندہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے، اور یقیناً لوگوں کو لگ رہا ہے کہ PMLN کی گورنمنٹ ہے، اس کے لیے مسائل کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے اندھا دھند ایک طرح کے جو ہے نا یہ کام شروع کر دیے ہیں. کوئی مالیاتی ڈسپلن نہیں ہے. جو آپ کے پاس جیب میں کٹی میں پیسے اتنے نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو آپ 10 ارب روپے کے اعلانات کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک تشویش ہے. بلکہ آزاد کشمیر کی جو خاص کر کے ساری جو سیاسی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کی کمیونٹی ہے، ان سب کو اس بات کی تشویش ہے کہ ان اقدامات سے اتنا تھرو فارورڈ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آئندہ 10 سے 12 سال تک جو ہے نئی کوئی بھی حکومت ہوگی اس کے لیے یہی منصوبے مکمل کرنے مشکل ہو جائیں گے. تا وقت ہے کہ کوئی نئے منصوبے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی حقیقی ضرورت ہوں وہ کیسے شروع کیے جا سکیں گے. پورا ایک کمپلیٹ جو مالیاتی یعنی ڈسپلن کو خراب کیا گیا، بجٹ کی تمام سفارشات کو ختم کیا گیا. تو اس وجہ صحیح سر، لیکن اب تو اگر میں صحیح بول رہی ہوں تو 5 سے 6 ماہ بعد دوبارہ سے جو ہے ایک عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ایک بار پھر تحریک عدم اعتماد آ جائے گی تو اس سے تو کشمیری عوام بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی. ویسے بھی یہ الیکشن کا سال ہے. کوئی یہ جو بیانات ہماری پارٹی کی طرف سے، یہ متحدہ اپوزیشن کی طرف سے دیے گئے ہیں، یہ ایک تنبیہ ہے. یہ ایک ہم وارن کر رہے ہیں ان کو. ہم نہیں چاہتے کہ یہ گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز ہو، ایک نیا وزیر اعظم آئے، نئی حکومت آئے. ہم بالکل قطعاً ایسا نہیں چاہتے. نہ PMLN کی یہ پالیسی تو دعوے کر رہے ہیں، اور کیا آپ ان کے دعووں کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے وہ آ سکتی ہے اور تعداد بھی پوری ہو چکی ہے؟ دیکھیں، اب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ہماری جماعت کے صدر ہیں، بہت قابل احترام ہیں، اور انہوں نے بڑے واضح انداز سے کہا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ بیڈ گورننس کی ساری بات کی ہے. انہوں نے ساری چیزیں جو ہے نا ان کو عیاں کیا ہے. لیکن انہوں نے صرف ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے پاس نمبرز گورنمنٹ کرنے کے لیے پورے نہیں ہیں. اسی لیے آپ کو یہ اپنا یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کے یہی کیبنٹ نے یا اور ان کی جو پارلیمانی پارٹی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے کیلکولیشن کی ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے، اس لیے وہ تحریک عدم اعتماد ابھی تک ادھر ہی ہے. تو اس لیے ہمارے جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت ایوان کے اندر 27 ممبرز نہیں ہیں جو کہ حکومت کرنے کے لیے. جب 17 نومبر کو حکومت بنی تھی تب تو جو نمبرز بتائے جا رہے تھے وہ تو بڑے زیادہ تھے. اچانک سے وہ نمبر کہاں گئے؟ وہ دیکھیں نا، ایک تو جب گورنمنٹ بنی تھی، ایک تو 9 ووٹ تو ہم نے دیے تھے PMLN نے، تو ہم نے ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے ایک تو 9، اس کے بعد سردار میر اکبر خان صاحب شامل ہوئے تو PMLN کی پوزیشن جو ہے نا وہ نمبرز جو ہے نا 10 ہو گئے. اس کے علاوہ جو سابق وزیر اعظم تھے انوار الحق، ان کے ساتھ بھی 3-4 لوگ ہیں، وہ بھی علیحدہ ہیں. PTI کے لوگ بھی علیحدہ ہیں. اسی طرح جو ریفیوجیز کے MLA تھے وہ بھی جو ہے نا اس وقت اس گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت ان کی ٹریجری بینچز میں نہیں ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت تو گورنمنٹ بنا دی گئی، لیکن ابھی ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو لا رہے ہیں اور نہ ہی وہ پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے ان کے پاس مطلوبہ نمبرز یا حمایت حاصل ہے. تو وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ ڈی اسٹیبلائز ہوں. ہم بھی اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو جتنے پیسے ان کے بجٹ کی بجٹری جو ہے نا وہ ریکمنڈیشنز ہیں ان کے مطابق وہ کام کریں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب وہ اچھل کود کریں گے، اس طریقے سے اداروں کو تباہ کریں گے اور مالیاتی ڈسپلن کی پرواہ نہیں کریں گے تو ظاہر پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن اس کا بھی حل کوئی عدم اعتماد یا نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ابھی صرف 4 ساڑھے 4 5 ماہ رہ گئے ہیں
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर हो गया है, हम तो जनरल इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ है और इंशाल्लाह PMLN जो है ना अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो 16 से 21 तक हुई है, हम तो नई हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हम इस लूली लंगड़ी 3-4 माह की हुकूमत को लेकर या इसको सर, ये फिर डिस्टेबलाइज अवाम करके क्या को, कश्मीरी अवाम को क्या मैसेज जा रहा है? एक असम्बली, 4 वजीर आजम, 5वें की बात हो रही है, ये मैसेज क्या जा रहा है सर? हम 5वें की बात नहीं कर रहे, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हम सिर्फ उनको खबरदार कर रहे हैं। 2006 से लेके 11 की असेंबली में भी 3-4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब 11 से 16 तक हुई, उस वक्त भी उनके खिलाफ एतम एतमाद हुई, जो सिर्फ PMLN ने रोकी। हम एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं, हम मुस्तहकम हुकूमत चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों को, जिनकी जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, कैबिनेट की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के ऐसे इकदाम से गुरेज करें, इंतकामी तबादलों से गुरेज करें, लोगों को तंग करना छोड़ दें, सरकारी मुलाजमीन को तंग करना छोड़ दें और जो मालियाती डिसिप्लिन बजट के अंदर उनके पास एलोकेशन है उसके मुताबिक स्पेंडिंग करें। अगर वो ये करेंगे तो हमें उनसे ना उनको हमें से कम से खतरा है, ना हम उनको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, हम सिर्फ उनको रोकना चाहते हैं। और अगर यहाँ पर नहीं रोका जाएगा तो हम अदालतों में जाकर अपनी फरियाद वहाँ पर डालेंगे ताकि पीपल्स पार्टी को इन गैर कानूनी जो हथकंडे हैं उनसे रोका जा सके। तो इसलिए हम हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर सियासी इकदाम से उनको जो है वो हम रोकें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।